के 11 बज रहे थे। CIA के ऑपरेटिव्स और USA के नेवी सील्स उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर नजर जमाए हुए थे। हेलीकॉप्टर्स की हल्की गूंज हवा में थी और घर के लोगों की चीखें सन्नाटे को चीर रही थी। USA के नेवी सील्स का एक ही मिशन था, उसामा बिन लादेन को पकड़ना, और मिशन का नाम था ऑपरेशन नेपट्यून स्पेयर। आखिर कैसे CIA उसामा तक पहुंची, कैसे ये ऑपरेशन हुआ और कैसे उसामा मारा गया, इन सब सवालों को समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा आखिर दुनिया में उसामा बिन लादेन कैसे द मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बना और US की नींदें उड़ा दी, और आखिरकार फिर उसका एंड कैसे हुआ। ये कहानी शुरू होती है 1996 से, जब US की गवर्नमेंट उसामा बिन लादेन का पीछा कर रही थी, क्योंकि वो दुनिया भर के कई में इन्वॉल्व था, जैसे कीनिया और तंजानिया के US एम्बेसीज के बॉम्ब ब्लास्ट और कई होटल्स, चर्चेस, साइनोगॉग्स, ट्रेन, शिप्स, मिलिट्री आउटपोस्ट और हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के हमले में मुलविस था। लेकिन इस कहानी का टर्निंग पॉइंट तब होता है जब 11 सितंबर 2001 को अलकायदा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर्स ने अमेरिका पर हमला किया, जिसमें 2977 लोग मारे गए और हजारों मिलियन डॉलर्स का नुकसान भी हुआ। इस हमले ने न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के दिल और जहन बदल दिए, और इसका जिम्मेदार उसामा बिन लादेन था। प्राइमरीली इसी रीजन की वजह से USA ने अफगानिस्तान पर हमला किया। यह आग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बहुत से हिस्सों में इस वार की वजह से जलती रही, जिसकी वजह से बहुत से मासूम लोगों की जानें गई। US इंटेलिजेंस एजेंसीज को शुरू में मालूम हुआ कि उसामा तोरा बोरा माउंटेन्स में छुपा हुआ है। US और ब्रिटिश फोर्सेज ने वहां ही उसे पकड़ने की कोशिश की। शॉर्ट रेंज रेडियो से कंफर्म किया गया कि टारगेट वही था। फिर 56 घंटे तक गन फायर, एयर स्ट्राइक्स और मोर्टर्स और हैवी आर्टिलरी से अलकायदा की पोजीशन को कंट्रोल किया गया, लेकिन आखिर में पास के जरिए माउंटेन से निकल गए और फिर बिन लादेन 2011 तक गायब ही रहा। फिर CIA, FBI, NSA और डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी सालों तक उसामा को ढूंढते रहे। कई मुश्किलें थी, लेकिन उन्होंने मिशन कंटिन्यू रखा था। इस मिशन में की इवेंट तब आया जब एक नाम ने हलचल मचा दी। ये नाम था अबू अहमद अल कुवैती, जो पहली दफा मारुतानिया में मौजूद अलकायदा के ऑपरेटिव मोहम्मद उलूद सलाही ने अथॉरिटीज को बताया था। ये ऑब्वियसली एक फेक नाम था। इसका मतलब था अहमद का बाप से। ये सिर्फ एक नाम था उन हजारों में से जो रोजाना टेररिज्म इंफॉर्मेशन अवेयरनेस डेटाबेस में एंटर हो रहे थे। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब इसी शख्स का जिक्र 3 और कैदियों ने भी किया पकड़े जाने के बाद। फिर एक चौथे कैदी अबू फरज अल लिबी, जो कि मई 2005 में पकड़ा गया था, ने कहा कि उसने भी कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। ये बात इंटरेस्टिंग थी। 5 डिटेनीज से पूछा गया था, जिसमें से 4 ने कहा कि वो उसके बारे में जानते हैं, 3 ने कहा कि वो बिन लादेन के करीब था, एक ने उसे कोरियर बोला, लेकिन उन्हीं में से एक ने कहा कि वो मर चुका है, और खालिद शेख मोहम्मद, जो कि उन कैदियों में से एक सीनियर था, उसने कहा कि वो अलकायदा से अलग हो गया है। एनालिस्ट ने जो समझा वो ये था, इन सब कैदियों में से जो 2 सबसे इम्पोर्टेंट थे, उन्होंने या तो कुवैती की इम्पोर्टेंस को कम दिखाया या उसके वजूद को ही डिनाई कर दिया। ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अहमद अल कुवैती बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर हो सकता है। और जब ये समझ आया कि कुवैती भी दुनिया के नक्शे से गायब है, बिल्कुल उसामा बिन लादेन की तरह, तब CIA टीम्स ने पहली बार सोचा कि कुवैती द शेख यानी उसामा बिन लादेन के साथ हो सकता है। 2007 में एजेंसी को पता चला कि कुवैती का असली नाम इब्राहिम सईद अहमद है। वो एक पाकिस्तानी फैमिली से था जो कुवैत शिफ्ट हो गई थी। उसका एक भाई अफगानिस्तान में सोवियट्स के खिलाफ लड़ते हुए इस दुनिया से चला गया था। जून 2010 में अल कुवैती का या तो फोन चेंज होने की वजह से या सर्विस पैकेज चेंज होने की वजह से उसके फोन की लोकेशन ट्रेस कर ली गई। इसका मतलब था कि US एजेंसीज अब कुवैती को लोकेट कर सकती थी। दूसरा बड़ा सुराग ये था कि गर्मियों के मौसम में इब्राहिम अहमद यानी अल कुवैती अपने एक पुराने दोस्त के साथ फोन पर बात कर रहा था। उसका दोस्त कुवैती से वही रस्मी सवाल करता है, आजकल अब क्या कर रहे हो, काम कैसा चल रहा है। शुरू में उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन जब दोस्त ने बार बार इंसिस्ट किया तो आखिर में उसने एक क्रिप्टिक जवाब दिया, मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जो पहले थे। उसके दोस्त ने फौरन समझ लिया इसका क्या मतलब था और कहा, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। ये कहकर टॉपिक चेंज कर दिया। इसका सिग्नल ये था कि अहमद जिस शख्स के लिए काम कर रहा था वो अलकायदा का मेंबर था। जब US इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अहमद यानी अल कुवैती की लोकेशन का पता लगाया तो वो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद की थी, और जब उसकी लोकेशन को मजीद डिलिमिट किया गया तो मालूम हुआ कि वो एबटाबाद में एक कंपाउंड में रह रहा है। इस कंपाउंड में अहमद और उसका भाई अबरार और उनकी फैमिलीज भी रह रही थी।
ان کا تعلق کبھی بھی ایک امیر گھرانے سے نہیں تھا، لیکن ان کے کمپاؤنڈ کی حالت اس کے اپوزٹ تھی۔ اب اس سے پہلے کہ میں باقی کی کہانی کو انفولڈ کروں، میں آپ کو اس کمپاؤنڈ کے بارے میں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس بتانا چاہوں گا جو کہ اس کہانی کو مزید دلچسپ بناتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ لگ بھگ 2006 میں بنایا گیا اور یہ دوسرے گھروں کے مقابلے میں بہت بڑا تھا اور اس کی رپورٹڈ ویلیو $1 ملین تھی۔ اس میں نہ ٹیلی فون تھا، نہ انٹرنیٹ سروس تھی اور 12 سے 18 فٹ اونچی والز تھی جو کہ بارڈ وائر یعنی خاردار تاروں سے گھری ہوئی تھی۔ اس کے پاس 2 سیکیورٹی گیٹس تھے اور یہ کمپاؤنڈ 3 پورشنز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ 3rd فلور پر ٹیرس پر 7 فٹ اونچی پرائیویسی وال تھی۔ لگ بھگ 24 لوگ اس گھر میں رہتے تھے۔ ایجنسی چپ چاپ اس کمپاؤنڈ کی تحقیقات کر رہی تھی، آسمان سے پکچر لے رہی تھی اور زمین پر ایجنٹس کے ذریعے اسپائنگ کر رہی تھی۔ ایجنٹس اندر تو نہیں دیکھ سکتے تھے لیکن آس پاس رہنے والوں سے کیجولی سوال ضرور کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھتے تھے کہ وہ زیادہ کیوریس نہ لگے۔ وہ سوال کچھ اس طرح کے ہوتے تھے: وہ بڑے گھر میں کون رہتا ہے؟ میں سوچتا ہوں وہاں کے لوگ کیا کرتے ہوں گے۔ مارچ کے شروع تک ایجنسی یہ ڈٹرمائن کر چکی تھی کہ ایبٹ آباد کا کمپاؤنڈ ایک ہائی ویلیو ٹارگیٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے اور وہ شخص اسامہ بن لادن ہو سکتا ہے۔ CIA ٹیم کے لیڈر جان اس بات پر لگ بھگ کنونس تھے۔ ان کا کانفیڈنس لیول 95% تک تھا، لیکن سب لوگ اتنے شور نہیں تھے۔ کچھ کا کانفیڈنس لیول صرف 40% یا پھر 30% تھا۔ اس بات کو مزید کنفرمیشن دینے کے لیے ایجنسیز نے ایک پروگرام شروع کیا جس میں پورے ایبٹ آباد کو ہیپاٹائٹس B وائرس کے خلاف ویکسینیٹ کرنا تھا۔ یہ ایک کوورٹ آپریشن تھا جس میں ایک نرس کمپاؤنڈ کے اندر گئی سب لوگوں کو ویکسینیٹ کیا اور سب سے ضروری یہ کہ بہت طریقے سے DNA ٹیسٹنگ کے لیے کچھ بوند خون کلیکٹ کر لیا گیا اس فیملی کا۔ اس ٹیسٹ سے 100% کنفرم ہو گیا کہ اسامہ بن لادن اسی کمپاؤنڈ میں موجود ہے۔ تو اب USA کا آپریشن کرنے کا ٹائم آ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ اوباما کے سرویلنس کے اندر ایبٹ آباد میں ایک ہائی پروفائل اور ہائیلی سیکریٹو مشن سٹارٹ کیا گیا جس کا ایک ہی مقصد تھا: بن لادن سے ان تمام جانی اور مالی نقصانات کا بدلہ لینا جو اس نے اور اس کی آرگنائزیشن القاعدہ نے مل کر یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو دیے تھے۔ 1 مئی 2011 کو یہ مشن جو اسامہ بن لادن کو ختم کرنے کے لیے چلایا گیا تھا اسے آپریشن نیپٹون اسپیئر کا نام دیا گیا تھا، جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ اس کام کے لیے US نیوی سیلز کی ٹیم کا انتخاب کیا گیا۔ رات کے 11:10 کا وقت تھا جب امل احمد عبد الفتاح الصدح جو 29 سال کی یمنی عورت تھی اپنے 3 سال کے بیٹے حسین کے ساتھ 2nd فلور کے بیڈ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب اس کا شوہر اسامہ بن لادن بھی تھا۔ 2nd فلور کے چھوٹے سے کمرے میں بن لادن اور امل نے ایک آواز سنی جو شروع میں طوفان کی طرح لگ رہی تھی۔ دونوں بیلکنی پر دیکھنے جاتے ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ لگ بھگ 24 نیوی سیلز 2 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ٹارگیٹڈ کمپاؤنڈ کی طرف بڑھ رہے تھے، جن میں سے ایک ہیلی کاپٹر کمپاؤنڈ کی دیوار سے ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر سافٹ کریش کر گیا تھا۔ امل یہ سب دیکھنے کے بعد لائٹ جلانے جا رہی ہوتی ہے مگر اسامہ بن لادن اسے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے نو۔ پھر وہ اپنے بیٹے خالد کو بلاتا ہے جو 1st فلور کے ایک بیڈ روم میں تھا اور امل اپنے 5 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چلی جاتی ہے۔ جب وہ واپس آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اسامہ کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں مریم جس کی عمر 21 سال اور سمیہ جس کی عمر 20 سال ہے وہ بھی موجود ہے۔ وہ تینوں کلمہ اور قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسامہ بن لادن اپنے گھر والوں سے کہتا ہے کہ US کے ہیلی کاپٹرز آ گئے ہیں اور سب کو فوراً اس کمرے سے باہر نکل جانا چاہیے، لیکن اسامہ کے کچھ گھر والے اسے دور جانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اسی بیچ سیلز نائٹ ویژن گوگلز پہنے ہوئے کمپاؤنڈ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہاں بجلی بند کر دی گئی تھی۔ اسامہ اور اس کے گھر والے ان سیلز کے قدموں کی آہٹ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ امل ایک سولجر کو اپنے بیڈ روم کے باہر دیکھ لیتی ہے جو اپنے ہتھیار اسامہ پر تان رہا ہوتا ہے۔ ایک ریڈ لیزر لائٹ اسامہ کی باڈی پر نظر آتی ہے اور امل سیدھا اس سولجر پر کود پڑتی ہے۔ سولجر چیختا ہے اور کہتا ہے نو نو اور امل کے گھٹنوں میں گولی مار دیتا ہے۔ پھر اور گولیاں چلتی ہیں جن میں سے ایک گولی لادن کی لیفٹ ٹانگ اور دوسری گولی اس کے چیسٹ پر لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ امل جو اب انجرڈ ہے بستر پر لیٹی ہوئی ہے، اسے یہ سنائی دیتا ہے کہ سپاہی سمیہ اور مریم سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے جس آدمی کو مارا ہے وہ کون ہے۔ ایک عربک بولنے والا سیل ان سے یہ سوال کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ تصدیق کی کہ سولجرز نے شیخ کو مار دیا ہے۔ ایک بچے نے بھی کنفرم کیا کہ وہ اسامہ بن لادن ہی تھا۔ سمیہ اور مریم سے پہچان کر کنفرم کروانے کے بعد انہیں ایک کونے میں کھڑا ہونے کے لیے سولجرز نے کہا اور بعد میں انہیں روم سے باہر لے جایا گیا۔ سمیہ نے اپنے والد اسامہ بن لادن کو گرتے نہیں دیکھا، بس اس کی باڈی کو زمین پر پڑا دیکھا تھا۔ اس کے مطابق اسامہ کے فور ہیڈ پر گولی لگی تھی اور اس کا چہرہ کلیئر اور پہچاننے والا نہیں تھا۔ اس نے کہا خون اس کے سر کے پیچھے کی طرف سے بہ رہا تھا۔ ان تمام ڈیٹیلز کو نظر میں رکھتے ہوئے مشن کا آؤٹ کم بالکل کلیئر تھا۔ سیل ٹیم لیڈر نے ریڈیو پر کنفرم کیا اور کہا فار گاڈ اینڈ کنٹری جیرانیمو جیرانیمو جیرانیمو۔ ٹیم نے ریڈیو پر مزید کنفرم کیا جیرانیمو EKIA، اس کا مطلب تھا اینیمی کلڈ ان ایکشن، جو کہ بن لادن کی موت کا سگنل تھا۔ پریزیڈنٹ اوباما نے خبر سنی اور بہت آرام سے کہا وی گاٹ ہم،
ہم نے اسے پکڑ لیا ہے۔ لیکن یہاں ایک اسٹرینج بات یہ ہے کہ اس مشن میں الگ الگ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے فائنل گولی چلائی ہے۔ سیل رابرٹ او نیل کا کہنا ہے کہ اس نے ہی بن لادن کو شوٹ کیا، جبکہ دوسرے سیل میٹ بسونیٹ نے اپنی بک نو ایزی ڈے میں لکھا ہے کہ اس نے بھی گولی چلائی تھی۔ ابھی خدا جانتا ہے کہ گولی کس نے چلائی۔ اس کے بعد ٹیم وہاں سے اسامہ کی لاش لے کے ساتھ نکل گئی۔ ایک ایکسٹرا ہیلی کاپٹر کو بلا کر ایویکویشن کیا گیا۔ پورا آپریشن 40 منٹ سے کم وقت میں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن مزید کنفرمیشن کے لیے مشن کے بعد CIA کے ماہرین نے بھی تصاویر اور فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر کا استعمال کیا اور باڈی کی میئرمنٹس کا انالیسس کر کے 95% یہ تصدیق کر دی کہ یہ بن لادن کی باڈی ہے۔ پھر DNA نے تو 100% یہ تصدیق کر دی کہ یہ اسامہ بن لادن ہی ہے۔ اب اگر ہم اسامہ کی ڈیڈ باڈی کی بات کریں تو کافی بحث اور مشوروں کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے بہتر آپشن یہ ہوگا کہ لاش کو سمندر میں دفنایا جائے۔ اس طرح اس کے ماننے والے نہ ہی اس کا کوئی مزار بنائیں گے، نہ ہی اس کی کوئی قبر۔ لاش کو دھویا گیا، ہر اینگل سے اس کی تصویریں کھینچی گئی اور V-22 آسپری ہیلی کاپٹر کے ذریعے نارتھ عربین سی میں کروز کرتے USS کارل ونسن ایئر کرافٹ کیریئر تک لے جایا گیا۔ وہاں کیریئر پر ایک سادہ مسلم ٹریڈیشن کے تحت دفنانے کا عمل مکمل کیا گیا۔ لاش کو ایک سفید کفن میں لپیٹا گیا اور اس کے ساتھ ایسے ویٹس لگائے گئے جو اسے سمندر کی گہرائیوں میں لے جاتے۔ یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو بتائی یہ رپورٹڈ آرٹیکلز اور پبلیکیشنز کے مطابق تھی، نہ کہ میری اپنی بنائی ہوئی۔ اس میں کمی پیشی ہو سکتی ہے کیونکہ جب بھی کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتا ہے تو اس میں رپورٹڈلی بہت بار پورا سچ باہر نہیں آتا۔ آپ کا بہت شکریہ۔